حسین حقانی صاحب، یہ جو پاکستان اور سعودی عرب کا ایگریمنٹ ہوا ہے، تو اس سے آپ کیا سمجھتے ہیں کہ انڈیا اور پاکستان کے جنگ کے امکانات کم ہو گئے ہیں، اور انڈیا اس کو کس طرح دیکھ رہا ہے؟ انڈیا کس طرح دیکھ رہا ہے اس سے پہلے مجھے یہ جواب دینے دیجیے کہ امریکہ کس طرح دیکھ رہا ہے۔ امریکہ میں اس وقت پولرائزیشن بہت ہے، قطبیت بہت ہے، اور اس میں جو روایتی سوچ رکھنے والے امریکی ہیں وہ تو یہ سمجھتے ہیں کہ ایٹمی ہتھیاروں والے کسی ملک کو کسی اور ملک کے ساتھ ایسا معاہدہ نہیں کرنا چاہیے، کیونکہ اس کے نتیجے میں اس بات کا امکان بڑھ جاتا ہے کہ ایک کی جنگ دوسرے کی مشکل بن جائے اور دوسرے کی بھی جنگ بن جائے۔ لیکن جو صدر ٹرمپ اور ان کے حواری ہیں، جن کو میک امریکہ گریٹ اگین یا ماگا والے لوگ کہا جاتا ہے، وہ یہ سمجھتے ہیں کہ جیسے جیسے امریکہ کی باقی ملکوں کو تحفظ فراہم کرنے کی ذمہ داریاں کم ہوتی جائیں، اتنا ہی امریکہ کے لیے اچھا ہے، کیونکہ وہ ان کے لیے اصطلاح استعمال ہوتی ہے آئسولیشنسٹ۔ ٹرمپ صاحب کتنا ہی بات کرتے رہیں اور دنیا کے لیڈروں سے ملتے رہیں، دل میں وہ ایک آئسولیشنسٹ ہیں۔ وہ چاہتے ہیں کہ ساری دنیا امریکہ کی خوشحالی پر امریکہ کو داد دے، لیکن امریکہ کو بہت زیادہ ذمہ داریاں بین الاقوامی امور میں ادا نہ کرنا پڑیں۔ تو وہ نسبتاً مطمئن ہیں کہ اگر سعودی عرب کی سیکیورٹی پاکستان کی ذمہ داری بن جاتا ہے نہ کہ امریکہ کی، تو یہ ایک مثبت بات ہے۔ اچھا، اب آتا ہے سوال بھارت کا۔ بھارت کا اندازہ یہ ہے، ابھی تک جو مجھے محسوس ہوا ہے وہ یہ ہے کہ یہ معاہدہ سعودی عرب کو تحفظ فراہم کرنے کے لیے زیادہ اور پاکستان کو تحفظ فراہم کرنے کے لیے کم ہے، اور اصل میں یہ معاہدہ پاکستان کے لیے وسائل کی فراہمی کا ضامن ہے۔ تو سعودی عرب پاکستان کو پیسے زیادہ دے دے گا، جس سے پاکستان کی سیکیورٹی کی صورتحال بہتر ہو سکے گی، کیونکہ پاکستان اسلحہ وغیرہ خرید سکے گا بین الاقوامی منڈی میں، اور امریکہ سے بھی خرید سکے گا، کیونکہ صدر ٹرمپ نے بار بار کہا ہے کہ ہم امریکی اسلحہ جو ہے وہ اب کسی کو امداد کے طور پہ نہیں دیں گے، قرض پر نہیں دیں گے، ہمیشہ نقد پر دیں گے۔ لیکن وہ یہ بھی جانتے ہیں کہ بھارت سعودی تیل کے بہت بڑے بائرز میں سے ایک ہے، اور اسی کی وجہ سے جو ریسائکلنگ کا اصول ہے کہ جو کسی سے کو بہت زیادہ خریداری کرتا ہے پھر وہ اس کے اندر سرمایہ کاری کرتا ہے، اسی کی وجہ سے سعودی سرمایہ کاری بھی بہت موجود ہے بھارت میں۔ تو ان کا یہ خیال ہے کہ وہ جو ان کے تجارتی اور کاروباری اور معاشی تعلقات ہیں، وہ کیونکہ زیادہ گہرے ہیں اور زیادہ وسیع ہیں، اس لیے وہ ایک طرح سے ان کو، یعنی بھارت کو، اس معاہدے کے کسی بہت زیادہ منفی پہلو سے محفوظ رکھیں گے۔ مگر میری ناچیز رائے یہ ہے کہ اس سے پاکستان اور بھارت کے درمیان جو تعلقات ہیں ان میں نسبتاً استحکام ہوگا، کہ بھارت اب دوبارہ ویسی کوشش نہیں کر سکے گا جیسی اس نے مئی کی 5 یا 6 تاریخ کو کی تھی۔ وہ اب پاکستان پر اس طرح سے حملہ نہیں کر سکے گا۔ ایک تو یہی ہے کہ پاکستان کی جو عسکری پرفارمنس تھی اس کا نتیجہ ہے، لیکن دوسری طرف میرا یہ خیال ہے کہ یہ جو سیاسی صورتحال نئی پیدا ہوئی ہے، اس میں بھی وہ یہ نہیں چاہے گا کہ اپنے ایک بڑے تجارتی پارٹنر کے حلیف کے ساتھ بلا وجہ یا غیر ضروری طور پر کسی قسم کی عسکری کنفرنٹیشن کرے۔ اچھا قانی صاحب، یہ جو ایران کا معاملہ ہے، تو کچھ لوگ تو یہ کہتے ہیں کہ ایران کو ذہن میں رکھ کے سعودی عرب نے یہ معاہدہ کیا ہے، لیکن ایرانی صدر نے اس معاہدے کو ویلکم کیا، تو اور سعودی عرب اور ایران کے تعلقات نسبتاً بہتر بھی ہو گئے ہیں۔ تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ انہوں نے اسرائیل کو ذہن میں رکھ کے یہ معاہدہ کیا ہے یا کہ ایران کو ذہن میں رکھ کے؟ میرا یہ خیال ہے کہ ایران سے ان کو ایک براہ راست خطرہ محسوس ہوتا ہے، اور ایران ہمیشہ ان کے ذہن پہ رہتا ہے، سعودی ذہن پہ اور خلیج کے تمام عرب ممالک کے ذہن کے اوپر۔ لیکن اسرائیل بھی ذہن میں اب ہے، خاص طور پہ دوحہ پر حملے کے بعد تمام ممالک جو خلیج کے ایسے ہیں جن کے اسرائیل کے ساتھ تعلقات ہیں، وہ بھی نظر ثانی کر رہے ہیں اس بات پر کہ ہم تعلقات کو کس حد تک اور کس نوع کا تعلق رکھیں۔ رہ گیا سوال یہ کہ ایران کے صدر نے کیوں یہ کہا، تو یہ ایک اچھی ڈپلومیٹک موو ہے ان کی طرف سے کہ سعودی عرب کو ذرا یقین دہانی کرا دو کہ ہم سے تم کو اب کو خطرہ نہیں ہے، ہم تو تمہارے عسکری معاہدے کی بھی تعریف کر رہے ہیں، تاکہ اگر کوئی سعودی سوچ ایسی ہو کہ ایک پریمپٹیو
یا پیشبندی کے طور پر وہ کوئی کارروائی کرنے کے بارے میں کبھی سوچیں بھی تو وہ سوچیں کہ کیا فائدہ، جبکہ دوسری سائڈ پہلے ہی نرم رویہ اختیار کرے۔ آپ نے یہ بھی نوٹ کیا ہوگا کہ اسی تقریر میں ایران کے صدر نے ایک طرح سے اسرائیل اور امریکہ کو بھی یقین دہانی کرانے کی کوشش کی کہ ہم تو ایٹمی ہتھیار بنا ہی نہیں رہے، خواہ مخواہ تم ہمارے اوپر کیوں حملہ آور ہو رہے ہو۔ تو یہ ایک دفاعی پوزیشن ہے، اور آپ کو پتہ ہے کہ بیانات اور حقائق میں کبھی کبھی فاصلہ ہوتا ہے۔ افغان صاحب، یہ امریکی باگرام کے اڈے کو کیوں دوبارہ مانگنے لگے ہیں؟ امریکی تو نہیں مانگ رہے، صرف صدر ٹرمپ مانگ رہے ہیں، اور ہوں اس کا سبب یہ ہے، دیکھیں صدر ٹرمپ کی ایک عجیب شخصیت ہے، کیونکہ آپ لوگوں کو تجربہ رہا ہے خان صاحب کا، عمران خان صاحب کا، تو اس لیے وہ زیادہ آسان ہے۔ وہ رات کو کسی سے گپ شپ میں کسی نے بات کی اور کہا دیکھیں جی ہم نے بگرام کیوں چھوڑ دیا، یہ وہ انہوں نے صبح بیان میں وہ یا اپنی گفتگو میں کہہ دیا۔ ضروری نہیں ہے کہ کوئی باقاعدہ میٹنگ ہو کے اس میں حکمت عملی کے طور پر یہ ڈسکس ہوئی ہے۔ افغانستان چھوڑے ہوئے آپ کو ابھی 2-4 برس ہوئے ہیں، 20 سال آپ نے وہاں اپنے وسائل لگائے، محنت کی، اور اس کے بعد آپ کو چھوڑنا پڑا، اتنے سارے ہتھیار تباہ کرنے پڑے۔ وہاں چھوڑنے سے پہلے بہت سارے ہتھیار آپ کے ان لوگوں کے ہاتھ میں چلے گئے جن سے آپ 20 سال لڑے۔ تو اس کے بعد آپ وہاں واپس آتے ہوئے دوبارہ سوچیں گے، غور کریں گے، منصوبہ بندی کریں گے، اور اگر طالبان نے صرف ہنستے مسکراتے آپ کے ہاتھ میں بگرام نہ دے دیا تو آپ کو کوئی عسکری کارروائی کرنی پڑے گی۔ اس کا مطلب ہے آپ ایک بار پھر جنگ کریں، جبکہ آپ کا دعویٰ ہے کہ آپ تو دنیا سے جنگیں ختم کرنا چاہ رہے ہیں۔ تو یہ ایک غیر سوچی سمجھی بات صدر ٹرمپ کی طرف سے آئی۔ میرا نہیں خیال کہ اس کا کوئی حقیقی خدشہ فوری طور پر ہے۔ ان کو کسی نے بتایا کہ اگر بگرام ہمارے پاس ہوتا تو ہم یہ کر سکتے تھے جو اب ہم نہیں کر پا رہے، تو انہوں نے فوراً کہہ دیا کہ ہمیں بگرام لے لینا چاہیے، ہمیں کبھی چھوڑنا ہی نہیں چاہیے تھا۔ لیکن جب چھوڑ دیا تو واپس کیسے لیں گے؟ طالبان کو پہلے ہی وہ میرا خیال ہے کہ کوئی $160 ملین ماہانہ دے رہے ہیں۔ وہاں مبینہ طور پہ تو وہ دیا جاتا ہے فوڈ، کھانے کے لیے اور صحت کے لیے عوام کی، لیکن طالبان کو کیش تو مل جاتا ہے ڈالر۔ تو ایسی رقم جب ان کو مل رہی ہے مستقلاً، تو اس کے بعد طالبان پر، اس کے باوجود طالبان نے امریکی جو ہاسٹیجز ہیں، جو یرغمالی ہیں، ان کو ابھی تک رہا نہیں کیا۔ تو طالبان سے بات منوانا اتنا آسان نہیں ہے کہ آپ بیان دیں گے اور اگلے دن وہ کہیں گے یہ جی آپ ہم سے آ کے بگرام لے لیں، اور پھر اگر بگرام میں آ کے وہ بیٹھتے ہیں تو وہ پریشانی کا سبب تو ایران کے لیے، پاکستان کے لیے، ازبکستان اور وسطی ایشیا کے ممالک کے لیے، حتیٰ کہ ترکی کے لیے بھی بنتا ہے۔ تو اس لیے کوئی اس پر رضامند ہوگا نہیں، یہ اتنی آسان بات نہیں ہے۔ صدر ٹرمپ جس طرح سے بات کر دیتے ہیں، وہ اس کے بعد پھر باقی جو مشینری ہے ریاست کی وہ ان کو سمجھاتی ہے کہ یہ کیوں نہیں ہو پاتا۔ تو اس پہ بہت زیادہ متفکر ہونے کی میں تو کم از کم فی الحال ضرورت محسوس نہیں کرتا۔ اچھا، یوکرین جنگ کے معاملے میں کیا ڈونلڈ ٹرمپ مایوس ہو چکے ہیں اور ابھی انہوں نے معاہدہ کرانے کی کوششیں چھوڑ دی ہیں اس لیے کہ روس کے خلاف ان کا رویہ بہت سخت ہو گیا ہے، یا کہ نہیں اس کے بعد بھی وہ ان کا معاہدہ کرانے کی کوشش کریں گے؟ دیکھیے وہ تو کاروباری آدمی ہیں، ان کا دنیا کے بارے میں رویہ سارا یہ ہے کہ جس طرح سے ایک زمین کا پلاٹ ہوتا ہے، اس کی قیمت پہ بات ہوتی ہے، پھر اس کے بعد اس کی تعمیر پہ بات ہوتی ہے، پھر اس میں بنے ہوئے فلیٹ جو ہیں وہ بیچے جاتے ہیں، اس پہ بات چیت ہوتی ہے۔ وہ یہ سمجھتے ہیں کہ دنیا اسی طرح چلتی ہے۔ ان کی سوچ میں جو کمزوری ہے وہ لوگوں کی قومی حمیت کو نہیں سمجھتے، وہ لوگوں کی تاریخ کو نہیں سمجھتے، اور ان کی غلط فہمی یہ تھی کہ میں اگر زیلنسکی کی اور یوکرین کی مدد بند کرنے کا اعلان کروں گا تو پوتن اپنی قوت کے بل کے اوپر ایک فیصلہ کرا سکیں گے اور پھر جنگ بندی ہو جائے گی۔ پوتن نے جنگ بندی سے انکار کر دیا کیونکہ ان کی جو حکمت عملی ہے، روس کی جو حکمت عملی ہے، اس میں یوکرین کا روس کا حصہ بنایا جانا بہت اہم ہے۔ وہ ان کا نظریہ ہے۔ دوسری طرف یوکرین کے نظریے میں اپنی قومی سلامتی اور اپنی جو سوورنٹی ہے، اپنا تشخص ہے، وہ برقرار رکھنا بڑا ضروری ہے۔ تو ایسی کیفیت کے اندر ٹرمپ صاحب کو یہ اندازہ ہو گیا کہ جو ان کی ایک ہفتے کے اندر اندر جنگ بندی کرانے کا دعویٰ تھا وہ تو پورا نہیں ہو سکتا۔ انہوں نے پوٹن سے بھی ملاقات کر لی، پوٹن نے بھی ان کو پھر ایک ہری جھنڈی ہی دکھا دی کہ میں وہ کچھ نہیں کروں گا جو آپ چاہتے ہیں۔ تو ایسی صورت میں اب وہ اس ذمہ داری قبول نہیں کرنا چاہتے۔ انہوں نے پہلے ہی یورپ پہ بوجھ ڈالنا شروع کر دیا ہے کہ اگر یوکرین کی مدد کرنی ہے تو وہ یورپ کرے، اور اگر یورپ کو، اگر یوکرین کو شکست ہوتی ہے تو امریکہ اس شکست کا ذمہ دار نہیں ہوگا،
اور اگر یوکرین کامیاب ہو جاتا ہے اور پوٹن ناراض ہوتا ہے تو پھر بھی ٹرمپ یہ کہیں گے کہ میں نے تو پوری کوشش کی تھی۔ اور ہر تھوڑے عرصے کے بعد اگر کوئی ایسی صورتحال پیدا ہوتی ہے جس میں ٹی وی دیکھتے ہوئے ٹرمپ کو یہ خیال آتا ہے کہ ہاں میرے لیے کوئی کردار ہے، تو وہ ایک آدھ ٹویٹ کر کے یا ایک آدھ بیان دے کے اس صورتحال میں دخل دینے کی کوشش کریں گے۔ دیکھیے صافی صاحب، ہم سب کو عادت ہے اس امریکہ کی جس میں پالیسی بہت سوچ سمجھ کے بنتی تھی۔ ہم سب کو عادت ہے اس امریکہ کی جس میں ہر محکمہ جو ہے وہ ایک قانون قاعدے کے مطابق چلتا تھا۔ ہمیں اس امریکہ کی عادت ہے جس میں تھنک ٹینک تھے جو پہلے سے ہی مختلف پالیسیاں اور تجاویز صاف صاف لکھ کے دنیا کے سامنے رکھ دیتے تھے۔ عراق کی جنگ آپ کو یاد ہوگی، 20 سال اس جنگ سے پہلے لوگوں نے لکھنا شروع کیا کہ عراق میں جنگ ہونی چاہیے اور ہمیں یہ کرنا چاہیے اور ہم یہ کریں گے۔ وہ سب اب ختم ہوا ہے اس وقت ٹرمپ کے دور میں۔ ٹرمپ کی ایک جو ان کی شخصیت ہے، وہ ایک طرف تو بہت بڑی شخصیت ہے کہ وہ ہر وقت ہر جگہ نظر آتے ہیں، لیکن وہ شخصیت کو بہت سوچ سمجھ کر قدم اٹھانے والی شخصیت نہیں ہے۔ وہ ماہرین کو زیادہ اہمیت نہیں دیتے۔ وہ مثلا انہوں نے آج ایک انشورنس کی وکیل، جو یعنی انشورنس کے معاہدے لکھنے والی وکیل کو انہوں نے پروزیکیوٹر مقرر کر دیا ہے، جس نے کبھی عدالت کے سامنے کبھی پیش ہی نہیں ہوئی وہ۔ تو اس طرح کے وہ کام کرتے ہیں۔ ان کا معاملہ، ان کا جو سوچنے کا انداز ہے وہ امریکہ کے روایتی انداز سے بڑا مختلف ہے۔ اس میں کامیابی بھی ان کو ہو سکتی ہیں، لیکن بہت سارے معاملات میں تو بات ساری یہ ہے کہ وہ 4 قدم آگے 4 قدم پیچھے اور اس کے بعد کامیابی کا اعلان۔